السلام على مدینہ سے مدینہ تک جناب حر کی شہادت۔ جناب حر اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد خلوص دل سے سلطان عالمین کے پاس آئے، سر جھکائے اذن جہاد مانگا۔ امام نے اجازت دی اور وہ میدان کی طرف روانہ ہو گئے، اور اصحاب حسین میں ان جیسا کوئی بہادر اور شجاع کوئی نہ تھا، کیونکہ انہوں نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ عقول حیران رہ گئیں۔ جناب حر کے بارے میں ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ وہ ابن زیاد کے سالار تھے اور تمام شجاعوں سے شجاع اور نامور تھے۔ ایسے شجاع تھے کہ تنہا 1000 گھڑ سوار کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بس یہ شجاع اجازت لے کر لشکر کفار پر اس کیفیت سے حملہ آور ہوئے کہ دونوں لشکروں کے ہوش اڑ گئے کہ کون لڑ رہا ہے۔ مرحوم ملا حسینی کاشفی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ جب عمر ابن سعد نے جناب حر کے اس جلال اور عظمت کو دیکھا تو اس کے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ حر کی شجاعت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ لہٰذا پریشان ہو کر صفوان بن حنظلہ جو عرب میں شجاع شمار ہوتا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اور حر کو نصیحت کرو اور نرمی سے بات کر کے اسے ہماری طرف لے آؤ، ورنہ ان سے جنگ کرو اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ صفوان نے خود کو جناب حر کے پاس پہنچایا اور کہا، اے حر، آپ تو عقل مند ہیں، آپ تو صاحب دل شخصیت ہیں اور سب سے بڑے مبارز ہیں۔ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یزید کو چھوڑ کر حسین کی طرف چلے جائیں۔ جناب حر نے فرمایا، اے صفوان، تجھ جیسے عقل مند اور سمجھدار سے اس قسم کی بات عجیب ہے کہ کیا تم جانتے نہیں کہ یزید ناپاک، ظالم اور فاسق و فاجر ہے، اور امام حسین علیہ السلام پاک و پاکیزہ ہیں، جن کی ماں کی شادی بہشت میں ہوئی اور جبرائیل خود ان کے گہوارے کو ڈوری سے ہلانے والے تھے، اور پیغمبر ان کو اپنی خوشبو فرمایا کرتے تھے۔ صفوان نے کہا، میں یہ باتیں جانتا ہوں اور بہت زیادہ آگاہ ہوں، لیکن دولت اور مقام و منصب یزید کے ساتھ رہنے میں میسر ہے۔ ہم سپاہی ہیں اور مال، منصب اور مرتبہ کے خواہش مند بھی، تقویٰ و طہارت اور علم فضیلت ہمارے کیا کام آئیں گی؟ جناب حر نے فرمایا، اے خاکسار، حق کو پہچانتا ہے اور اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ صفوان کو غصہ آیا اور نیزہ حر کے سینے میں مار دیا۔ پھر جناب حر نے نیزہ مارا۔ کافی مرتبہ رد و بدل کے بعد صفوان کا نیزہ ٹوٹ گیا اور حر نے پوری گرمی اور جوش سے اس کے سینے میں نیزہ مارا کہ 1 گز کی مقدار کے مطابق اس کی پشت سے نیزہ نکل آیا۔ بس اس نیزے سے وہ زین پر نہ بیٹھ سکا اور نیچے گرا۔ دونوں لشکر دیکھ رہے تھے کہ وہ زمین پر ایسے زور سے گرا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں سے آواز بلند ہوئی۔ صفوان کے 3 بھائی تھے۔ اس کے قتل ہونے کے بعد ان تینوں نے جناب حر پر حملہ کر دیا تو جناب حر نے گرجدار نعرہ بلند کیا اور عظمت خدا کو یاد کیا، اللہ اکبر کہا، اور ایک کے کمر بند سے پکڑا اور زمین پر مارا، اور ایسا زمین پر مارا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اب دوسرے کے سر پر ایسی تلوار کی ضرب لگائی کہ سینہ تک چیر کر رکھ دیا۔ تیسرا بھائی بھاگا تو جناب حر نے اپنے شکار کو بھاگنے میں کامیاب نہ ہونے دیا اور شکاری کی طرح اس کے پشت میں ایسا زور سے نیزہ مارا کہ نیزے کی نوک سینہ پرکینہ سے نکل آئی، وہ بھی جہنم میں واصل ہوا۔ پھر حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے عرض کیا، میرے آقا، اب مجھے بخش دیا ہے، کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں حر، میں تجھ سے راضی ہوں، تو ویسے ہی حر ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، تم جہنم کے عذاب سے آزاد ہو۔ جب جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ بشارت سنی تو بہت خوش ہوئے۔
اور جنگ کی تھکان دور ہو گئی اور تازہ دم ہو کر پھر حملہ آور ہوئے۔ آپ جس طرف حملہ کرتے کشتوں کے پشتے لگاتے جاتے تھے اور جس طرف رخ کرتے تھے سوار بما سواری کے زمین پر گر جاتے تھے۔ اسی دوران میں ایک پیادہ شخص آیا اور اس نے حر کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، تو حر نے پیادہ جنگ شروع کر دی اور ہر طرف برابر حملہ کر رہے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حر پیدل لڑ رہے ہیں تو تازہ گھوڑا بھیجا، جس پر سوار ہو کر پھر حر نے جولان دی اور جو لشکر آپ پر امڈ آیا تھا اسے دور کیا اور متفرق کر دیا۔ ابھی حر چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئیں تو اسی وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے حر آگے آؤ، حوریں تیرے جنت میں آنے کی منتظر ہیں اور جلدی شہادت حاصل کرو۔ پس حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کی جد کے قریب جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو مجھے پہنچا دو۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، اے حر خوش رہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جو ہی امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تو اصحاب کی آہوزاری بلند ہو گئی۔ حر نے اپنے آپ کو لشکر کفار میں ڈالا اور اس قدر جنگ کی کہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر جناب حر نے تلوار چلائی، جس کے سر پر تلوار ماری اسے سینے تک چیر دیا اور جس کو کمر میں تلوار ماری اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کبھی میمنہ پر کبھی میسرہ پر حملہ کرتے پورے لشکر کو متفرق کر دیا اور لڑتے لڑتے ابن سعد سالار لشکر کے قریب پہنچ گئے تاکہ اس پرچم دار کفر کے 2 ٹکڑے کر دیں کہ اچانک شمر نے آواز دی کہ اے سپاہیوں، ہمت کرو، حر کو گھیر لو اور ان کو یہاں سے نکلنے نہ دو۔ پس لشکر نے یکبارگی کے ساتھ حملہ کیا اور غلبہ کیا اور جناب حر کو کافی زخم لگائے۔ حر ان کے درمیان جوش و خروش سے لڑتے رہے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے کہ اچانک کسورہ بن کنانہ نے چھپ کر حر کے سینے میں نیزہ مارا، جو سینے میں پیوست ہو گیا۔ جناب حر جنگ میں گرم تھے، اپنے زخموں کا خیال تک نہ تھا۔ جب قصورہ نے یہ ضرب لگائی تو قصورہ کے سر پر تلوار ماری، جس نے اس کے سینے تک چیر دیا اور وہ قصورہ گھوڑے سے گرا اور حر بھی کافی زخمی ہو چکے تھے۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے زین پر سنبھل نہ سکے اور گرتے ہوئے نعرہ لگایا، یبنا رسول اللہ ادرکنی۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور حر کو لشکر کفار سے نکال کر اپنے لشکر کے سامنے لے آئے اور گھوڑے سے اترے اور بیٹھ گئے۔ پھر حر کے سر کو اپنی جھولی میں رکھ لیا اور چہرے پر جمے گرد و غبار کو اپنی آستین سے صاف کیا۔ اس وقت تک حر میں رمق جان باقی تھی۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے سر کو امام کی جھولی میں دیکھا اور مسکرا کر عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں حر میں تم سے راضی ہوں اور خدا بھی تم سے راضی ہے۔ جناب حر اس بشارت سے خوش ہوئے اور اسی خوشی میں روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کی شہادت پر آنسو بہائے اور اصحاب بھی روتے رہے۔ امام نے مرثیہ پڑھا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ یعنی حر ہو تو حر بن رعائی کی طرح کہ جو ہر مصیبت پر صابر تھا۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے، تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ جناب حر کس قدر اچھے جوان تھے، میرے اللہ جناب حر کو رضوان جنت میں مقام عطا فرما اور حوروں کو ان کا خدمت گزار بنا دے۔ مرحوم سید جزائری نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی نظر پاک جناب حر کی شگافتہ پیشانی پر پڑی کہ چاند کے قرص کی طرح شگافتہ ہے تو حضرت کو بہت دکھ ہوا اور اپنی جیب سے رومال نکالا اور حر کے سر پر باندھ دیا۔
صاحب معلل سبتین نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی نے حر کی قبر کھودنے کا حکم دیا تاکہ جو رومال امام حسین علیہ السلام نے باندھا تھا وہ بطور تبرک کھول لیا جائے اور خزانہ میں محفوظ رکھا جائے، اور غزوات اور جنگوں میں کامیابی کے لیے اس سے استمداد کی جائے۔ لیکن جوں ہی وہ رومال جناب حر کے ماتھے سے کھولا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ شاہ اسماعیل نے حکم دیا کہ کوئی اور رومال باندھا جائے تاکہ خون رک جائے، لیکن خون بند نہ ہوا۔ کافی رومال بدل بدل کر باندھے گئے لیکن خون بند نہ ہوتا تھا، تو مجبوراً وہی رومال جناب حر کی پیشانی پر باندھا گیا، خون فوراً بند ہو گیا۔ شہادت مصعب بن یزید ریاحی۔ جب مصعب نے بھائی کی شہادت دیکھی تو امام سے اجازت لی اور میدان میں گئے، لشکر کفار پر حملہ کر دیا، شجاعانہ طور پر لڑتے رہے اور کثیر دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شربت شہادت نوش فرمایا اور اپنے بھائی سے جا ملے۔ جناب حر کے غلام عروہ کی شہادت۔ جناب حر، ان کے بیٹے اور بھائی کی شہادت کے بعد جناب حر کا غلام عروہ جذباتی ہو کر میدان میں پہنچا اور جنگ کی، ملعونوں کو فنار کیا اور اپنے سرداروں کی شہادت کا بدلہ لیا۔ پھر میدان سے واپس آیا اور امام کے سامنے آیا اور امام کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کیا، مولا مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے اجازت لیے بغیر میدان جنگ میں چلا گیا تھا، اپنے سرداروں کی زخمی لاشوں نے مجھے بے اختیار کر دیا تھا، میں جذباتی ہو گیا تھا، اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے اجازت جنگ مانگنے آیا ہوں۔ امام نے اجازت دی۔ اذن ملنے کے بعد اس نے گھوڑے کو جولان دی اور اپنے آپ کو لشکر کفار میں ڈال دیا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ اس کا محاصرہ کرو۔ محاصرہ کر کے لشکر کفار نے ہر طرف سے وار کیا اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ منزل شہادت پر پہنچا۔ امام کا تیسری مرتبہ تمام حجت اور 3 امور سے ایک کا اختیار دینا۔ جناب حر، ان کے بھائی غلام اور ان کے بیٹے جب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام دونوں لشکروں کے درمیان آئے اور ایک بار پھر واضح و نصیحت کی۔ حضرت نے فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو، رسول اللہ کا حیا کرو، بے قصور میرا خون نہ بہاؤ، میرے باقی اصحاب کو قتل نہ کرو۔ اے قوم، میں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا بلکہ تم نے پہلا تیر میری طرف پھینکا ہے اور میرا ایک گروہ قتل کر دیا ہے، باقی میرے صحابہ کو زخمی کر دیا ہے۔ جناب حر، ان کے بھائی، بیٹے اور غلام کو جو تمہارے لشکر سے نکل کر میرے ساتھ ملحق ہوئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا ہے، لیکن ابھی وقت ہے، فرصت ختم نہیں ہوئی۔ میں 3 راستے بتاتا ہوں، ایک کو اختیار کر لو۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ مجھے راستہ دو، میں خود یزید کے پاس جا کر اس سے بات کر لوں گا۔ دوسرا یہ کہ مجھے راستہ دو اور میں حرم خدا یا حرم رسول کی طرف پلٹ جاتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو پانی دو۔ اس بے حیا اور بے شرم لشکر نے جواب دیا، جہاں تک پہلا راستہ ہے کہ یزید کے پاس جانے دو تو اس کا بالکل امکان نہیں، کیونکہ آپ کی شیریں اور سحر آمیز گفتگو سے ممکن ہے کہ یزید کو اپنا گرویدہ بنا لیں اور اس کے ہاتھ سے نکل جائیں اور دوبارہ امت میں فتنہ ڈال دیں۔ اور جہاں تک دوسرا راستہ ہے کہ مدینہ یا مکہ پلٹ جاؤں تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اگر واپس گئے تو کئی لوگ تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے اور تم دوبارہ خلافت کا دعویٰ کرو گے اور پھر فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور جہاں تک تیسرا راستہ ہے کہ پانی دے دیں تو ہمارا وہی سابقہ ہے کہ جب تک یزید کی بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو ایک گھون بھی پانی نہ دیں گے۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں ان کی انتہا درجے کی شکاوت دیکھی تو فرمایا، جب ان تینوں راستوں میں سے ایک بھی اختیار نہیں تو جنگ و قتال میں ایک ایک کر کے میدان میں نکلو اور مقابلہ کرو۔
لشکر کفار نے کہا، ہاں آپ کی یہ بات ہمیں قبول ہے۔ امام نے اپنے لشکر کی صف کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے صحابیوں، اب مبارزہ طلبی کرو اور شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔ سامری ازدی کا زہیر بن حسان اسدی سے قتل ہونا اور جناب زہیر بن حسان کی شہادت۔ روضۃ الشہداء اور اس کے بعد ریاض القدس میں ہے کہ پہلا مبارز جو لشکر کفار سے نکلا اور حل من مبارز کا نعرہ لگایا، سامر نامی شخص تھا، اور لشکر حسینی سے جناب حر، ان کے بیٹے، بھائی اور غلام کے بعد میدان میں نکلنے والے زہیر بن حسان اسدی تھے۔ سامر نامی غدار مبارز ابن سعد نے بھیجا۔ تیز رو گھوڑے پر سوار، شاہانہ اسلحہ لگائے ہوئے گھوڑے کو جولان دی اور اپنا روب جماتے ہوئے اپنا نام بتایا اور حل من مبارز کا نعرہ لگایا، جبکہ لشکر حسینی سے زہیر بن حسان نکلے۔ یہ عرب کے بہادروں اور بڑے شاہ سواروں میں سے شمار ہوتے تھے اور انتہائی تجربہ کار اور بہت سی جنگوں میں کامیابی حاصل کی تھی۔ امام علیہ السلام کی قدم بوسی کر کے انہوں نے عرض کیا، مولا جو شخص میدان میں آیا ہے میں اس کو جانتا ہوں، وہ بہت بڑا شجاع ہے، بے باک اور صفاک ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں غدار کے لاف گراف کو اپنی تلوار کی تیزی سے ختم کر دوں۔ حضرت نے اجازت عطا کی اور یہ میدان میں آئے۔ آتے ہی سامر کا راستہ روک لیا۔ جو ہی سامر نے زہیر بن حسان کو اپنے مد مقابل دیکھا تو کام کیا، کیونکہ زہیر کی شجاعت کو جانتا تھا، اس لیے اس نے نصیحت کی کہ اے شاہ سوار انعامدار، آپ کیوں میدان میں آ گئے؟ کیوں اپنے مال منال اہل و عیال کو ضائع کرتے ہو اور بے یارو مددگار حسین کی حمایت کرتے ہو کہ عاقبت قتل ہونا ہی ہو؟ زہیر نے فرمایا، اے بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ فرزند پیغمبر پر تلوار چلانے آ گیا اور اہل بیت رسالت کو فانی دنیا کے واسطے تباہ کرنا چاہتا ہے؟ ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور ایک دوسرے کو سب و شتم کرتے رہے۔ بس زہیر نے فرصت نہ دی، اس کے منہ میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس بے ایمان کی گردن سے نکل آیا۔ نیزے نے اس کے منہ میں سوراخ کر دیا اور نیزہ گردن کی طرف سے نکل آیا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہوا اور اس کی ماں اس کے ماتم میں مصروف ہو گئی اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ پھر زہیر نے لشکر کفار کے سامنے آواز دی، اے اہل عراق، اے منافقو، اے مکارو، اے شکیو، اگر مجھے نہیں جانتے تو پہچانو، میں زہیر ابن حسان ہوں اور جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک کوفی رئیس اور مشہور عرب نصر بن کعب میدان میں نکلا اور اس نے نصیحت کرنا شروع کر دی کہ اے بہادر اور دلیر نوجوانوں، کیوں عبید اللہ ابن زیاد جو تمام نعمتوں کا والی ہے سے دور ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تجھے ابن زیاد کے پاس شرم و حیا نہیں آنے دے رہی، تو آؤ میں تمہیں اپنے امیر کے پاس لے جاتا ہوں جو تمہارا فقر دور کر دے گا۔ دلیر و شجاع نے غضبناک شیر کی طرح جگر کی گہرائیوں سے نعرہ لگاتے ہوئے کہا، اے ولد الزنا، میں سلطانی دنیا و آخرت کی خدمت میں معرفت کے پھول چننے آیا ہوں اور تجھے یہ معلوم تک نہیں۔ یہ کہتے ہی آگ برسانے والی تلوار اس کے سر پر دے ماری اور سر کو شگافتہ کر دیا اور اس کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر نصر کا بھائی صالح بن کعب اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے، اس کے خون کا بہا لینے کے لیے میدان میں نکلا اور زہیر کو گالیاں بکیں۔ زہیر نے فرصت نہ دی اور آتے ہی خطی نیزہ اس کی طرف مارا تو صالح گھوڑے سے ایک طرف گرا تاکہ زہیر کے نیزے سے بچ سکے۔ اس کا گھوڑا رک گیا اور اسے گرا دیا، لیکن اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور وہ پیادہ نہ ہو سکا۔ پھر گھوڑے نے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں اور گھوڑے کے سموں میں روندا جا رہا تھا اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ صالح کے بعد اس کا بیٹا طالع میدان میں آیا اور اپنے باپ اور چچا کا انتقام لینے کے لیے گفتگو کر رہا تھا کہ زہیر نے اس کی ناف پر زوردار نیزہ مارا جس کی نوک پشت سے نکل آئی اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اسی طرح
کافی دشمن آتے رہے اور زہیر ان کو جہنم میں بھیجتے رہے۔ پھر ابن سعد نے حجر بن حجار سے کہا کہ کیا تم اس زہیر کی دلیری اور بہادری کو نہیں دیکھتے کہ کس قدر مبارزت کر رہا ہے؟ اس کی کوئی فکر کرو۔ حجر نے کہا کہ 300 سوار 3 مقامات پر کمین لگائیں اور میں میدان میں اس کے مقابل جاتا ہوں۔ جب وہ مجھ پر حملہ کرے تو میں فرار کر جاؤں گا اور ان کمین گاہوں کے قریب سے گزروں گا۔ جب زہیر میرے پیچھے دوڑے گا تو کمین گاہوں میں چھپے سپاہی یکبارگی سے اس پر حملہ کر دیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ بس 300 نفر کمین گاہوں میں بیٹھ گئے اور حجر بن حجار میدان میں آیا اور دور سے فریاد کی، اے زہیر، میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ تجھے نصیحت کرنے آیا ہوں تاکہ تجھے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ جناب زہیر نے ایک گرجدار نعرہ لگایا کہ اے بے دین، کیا کہتے ہو؟ یہ کہا اور اس ملعون پر حملہ کر دیا۔ ابن حجار دوڑا اور زہیر اس کے پیچھے حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ جب ان کمین گاہوں کے پاس پہنچے تو ان 300 سپاہیوں نے کمین گاہوں سے نکل کر زہیر کو گھیر لیا اور دھوکے سے اس گروہ میں پھنس گئے۔ یہ بھوکے شیر کی طرح بھوکے اور پیاسے لڑ رہے تھے اور ان 300 افراد سے کافی ملعونوں کو زمین پر گرا دیا۔ ان کے اسلحہ کے آلات گرم تھے اور بدن چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کی کشتوں کے پشتے لگا دیے، لہٰذا لشکر کفار نے فیصلہ کیا کہ دور کھڑے تیروں کی بارش برسائیں۔ پس تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور تھوڑے ہی وقت میں ان کے بدن پر اس قدر تیر تھے جیسے خار پشت پر ہوتا ہے۔ ان زخموں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ نیزوں تیروں کے 90 زخم تھے جو سب مہلک تھے۔ اس وجہ سے زہیر پر ضعف غالب آ گیا اور وہ زین پر کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھک جاتے تھے۔ اصحاب امام حسین نے جب زہیر کو لشکر کفار میں پھنسا دیکھا تو ان کی مدد کے لیے آئے اور ان کو لشکر کفار سے نکال کر اپنے لشکر کے پاس لے آئے۔ اس وقت زہیر میں جان باقی تھی۔ انہیں زمین پر لٹا دیا گیا، سانس تیز چل رہی تھی۔ امام نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے زہیر کو دیکھا اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اصحاب ارد گرد کھڑے تھے اور امام کے اس کے ساتھ نرم اور دھیمے سلوک کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ زہیر کی آنکھ کھلی اور حضرت کو اپنے سرہانے بیٹھا دیکھا تو مسکرائے۔ حضرت نے دیکھا کہ زہیر اپنے لبوں کو حرکت دے رہے ہیں تو فرمایا، اے میرے بہادر جوان، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ عرض کیا، میں قربان جاؤں، ابھی میرے لیے جنت سے پانی آ گیا ہے، وہی پانی پی لوں گا۔ آپ تھوڑا توقف کریں تاکہ پھر میں اپنی حاجت بتاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اصحاب، زہیر کو جنت دکھائی گئی ہے اور وہ بہشت کی شراب ہے جو اسے پلائی جا رہی ہے۔ پس زہیر نے منہ کو ایسے بند کیا جیسے کوئی شے پی رہا ہو، پھر ایک لمبی سانس لی اور ان کی روح کا طوطی پرواز کر گیا۔ امام حسین نے بہت گریہ کیا اور فرمایا، خوش قسمت ہے زہیر کہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ جناب عبداللہ بن عمیر کی شہادت۔ جناب زہیر بن حسان اسدی کی شہادت کے بعد دونوں لشکروں کی نظریں میدان پر لگی ہوئی تھیں کہ اب کون میدان میں نکلتا ہے۔ اسی دوران میں لشکر کفار سے 2 سوار نکلے، ایک کا نام یسار اور دوسرے کا نام سالم تھا۔ دونوں اپنے سامان جنگ سے مسلح ہو کر میدان میں اترے۔ یسار نے اپنا تعارف کرایا، میں یسار زیاد بن عربیہ کا غلام ہوں۔ سالم نے کہا، میں عبداللہ ابن زیاد کا غلام ہوں۔ کون ہے جو اپنی زندگی پوری کر چکا ہو، آئے میدان میں۔ لشکر امام سے بریر اور حبیب نے میدان میں اترنے کی غرض سے امام کے پاس اذن لینے کے لیے گئے۔ حضرت نے فرمایا، ذرا صبر کرو۔ اسی دوران میں عبداللہ عمیر کلبی خدمت امام میں آئے اور عرض کیا، فرزند رسول، مجھے اجازت دیں کہ ان دونوں بے دینوں کو جہنم میں پہنچا دوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ عبداللہ کو دیکھا کہ بلند قامت، گندمی رنگ، قوی بازو
کشادہ سینہ شخص ہے۔ فرمایا کہ تم ہی ان دونوں غلاموں کو قتل کرنے والے ہو، جاؤ اجازت ہے۔ میدان میں آئے اور اپنا حسب و نسب بتایا۔ ان دونوں غلاموں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، میدان سے واپس چلے جاؤ اور زہیر بن قین اور بریر یا حبیب کو بھیجو۔ عبداللہ نے ان کو للکارا کہ اے بدبخت غلاموں، تم اس قدر بے عزت ہو چکے ہو کہ شجاع و دلاور اور سردار لشکر کو اپنے مقابل بلاتے ہو۔ یہ کہا اور ان پر حملہ کر دیا۔ پہلے یسار کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ خاک پر گرا، لیکن چالاکی سے سالم تک جا پہنچا۔ سالم نے پیچھے سے آ کر تلوار کھینچی۔ اصحاب امام نے عبداللہ کو خبردار کیا کہ دشمن پشت سے حملہ آور ہے، لیکن عبداللہ نے توجہ نہ کی اور تلوار یسار کے سینے پر رکھی اور قوت لگائی کہ تلوار پشت کی طرف سے نکل آئے۔ یسار تو واصل جہنم ہو گیا، لیکن اس دوران میں سالم نے پشت سے عبداللہ کو تلوار سے زخمی کر دیا۔ عبداللہ کو فرصت نہ ملی کہ ڈھال سے اپنی پشت کا دفاع کر سکیں۔ ہاتھ تلوار کے آگے کیے جس کی وجہ سے انگلیاں کٹ گئیں۔ عبداللہ اس زخم سے نہ گھبرائے بلکہ اسی شدت سے گرمی سے تلوار یسار کے سینے سے نکالی اور سالم کے پیچھے آئے اور اسے ایک ہی ضربت سے فنار کر دیا۔ جب ابن زیاد کے غلاموں نے دیکھا تو سب میدان میں آئے اور عبداللہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس شیر خدا نے کچھ غلاموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر تشنگی، بھوک اور خونریزی نے ان کو کمزور کر دیا۔ ان کے بدن پر زیادہ زخم آ گئے، گھوڑے سے گرے اور شربت شہادت نوش فرمایا۔ جب امام کو اطلاع ملی تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا، میں اپنا اور اصحاب کا حساب اپنے رب کے پاس کروں گا کہ انہوں نے مجھے کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں۔ جناب بریر بن خزیر ہمدانی کی شہادت۔ عاشورہ کا سورج چڑھ آیا، گرمی بہت بڑھ گئی، پیاس نے اصحاب اہل بیت اور بچوں کو بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ ان کی حالت تشویشناک ہونے لگی تو بے اختیار العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جب بچوں اور مستورات کی یہ آواز اصحاب کے جوانوں کے کانوں تک پہنچی تو تمام زندگی سے تنگ اور موت کے لیے جلدی کرنے لگے۔ البتہ تمام اصحاب اور جوانوں نے اس دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آخرت پر نظریں تھیں، لہٰذا ہر ایک دوسرے سے پہلے میدان میں جانے کے لیے تیار تھا۔ بار بار خدمت امام میں آتے اور عرض کرتے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ پر سلامتی ہو، ہم جا رہے ہیں۔ حضرت ان کے جواب میں یہی فرماتے، تم جاؤ، تم پر سلامتی ہو اور میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اور یہی بارہا کہتے کہ بعض چلے گئے اور بعض جانے کے لیے تیار ہیں۔ نور آئمہ میں ہے کہ حضرت جناب عبداللہ بن عمیر کی شہادت کے بعد جناب بریر میدان کارزار میں آئے۔ بریر بن حزیر الحمدانی بہت بڑے زاہد، عابد اور قاری قرآن تھے اور یہ بزرگوار حضرت امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے اور کوفہ کے اشراف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پس یہ بزرگوار پرغم دل اور دکھی وجدان سے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ میدان میں جانے کا اذن چاہا کہ مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جد امجد کی خدمت میں جاؤں اور اس قوم کی شکایت کروں، کیا اجازت ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں بریر، آپ کو اجازت ہے۔ ان بزرگوار کے کسی مقتل کی کتاب میں وضاحت نہیں کہ سوار ہو کر میدان میں آئے یا پیادہ تھے۔ بہرحال جب میدان میں آئے تو یہ رجز پڑھا، اے لوگو، میں بریر فرزند خزیر ہوں اور خیر کو اہل خیر ہی جانتے ہیں۔ میں تم پر تلوار چلاؤں گا اور کوئی نرمی نہ کروں گا اور بریر کا یہی کار خیر ہے۔ پھر اس مکار اور منکر خدا قوم پر حملہ کر دیا۔ جس طرف رخ انور کرتے سر جدا ہوتے نظر آتے، آپ ایسے حملے کر رہے تھے کہ بہرام فلک کو حیران اور مریخ کو پریشان کر دیا۔ لشکر کفار کے سپاہی ان سے دور دور بھاگ گئے، جبکہ بریر پورے جوش اور جذبے سے حملہ بھی کر رہے تھے
اور رجز بھی پڑھ رہے تھے۔ اے مومنین کے قاتلوں، میرے قریب کیوں نہیں آتے؟ اے بدر کے مقتولین کی اولادو، آؤ، بھاگتے کیوں ہو؟ اسی دوران میں لشکر کوفہ سے ایک بدبخت ان کے سامنے آیا اور کہا، میں گواہ ہوں کہ تم گمراہوں میں سے ہو۔ بریر نے فرمایا، تو فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اگر تو گواہی میں سچا ہے تو یہاں ہی مباہلہ کرتے ہیں تاکہ حق و باطل کی تمیز ہو سکے اور باطل حق کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے۔ یہ فاسق فاجر یزید بن معقل مباہلہ پر راضی ہو گیا۔ دونوں آپس میں ٹکرا گئے۔ ابن معقل نے بریر پر تلوار کا حملہ کیا لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اب بریر کی باری آئی تو تلوار اٹھائی اور اس کے سر پر ماری، جس سے اس کا سر شگافتہ ہو گیا اور سر سے آگے تلوار چلتی رہی۔ دونوں لشکروں نے یہ حالت دیکھی تو تلوار نے اس حرامزادے کے سینے پر کینہ تک شگاف کر دیا اور وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ بریر اس بے عنایت نعمت سے خوشحال ہوئے کہ جنگ کا معیار یہ ہے کہ ہر شخص پر حق و باطل کی تمیز روشن اور ظاہر ہو گئی۔ اس فاسق کے قتل کرنے کے بعد بریر بن حزیر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ایک مرتبہ جمال الہی کی زیارت کر لیں اور زیارت کو آخرت کا توشہ قرار دیں۔ حضرت نے بریر کو بہشت کی بشارت دی۔ پھر دوبارہ جناب بریر میدان میں آئے اور غضبناک شیر کی طرح اس لشکر کفار پر حملہ کر دیا اور بغیر گھوڑے کے لشکر میں گھس گئے اور پوری قوت اور حملے سے پیاس اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے پیاسے حسین کی نصرت کرتے رہے، اور کافی خونریزی اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری غالب آ گئی۔ جب ان بزدل لشکریوں نے بریر کی کمزوری اور ضعف کو دیکھا تو ارد گرد آ گئے، اور اسی دوران میں بحیر بن اوس نے پیچھے سے سر پر تلوار کا وار کیا اور بریر شہید ہو گئے۔ کتاب نور الائمہ میں ہے کہ بحیر بن اوس کے چچا زاد عبداللہ بن جابر بحیر کے پاس آیا اور اس کی ملامت کی اور کہا، اے بدبخت، کیا تو نے اچھا کیا ہے کہ جس پر فخر بھی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، بریر قہرمان اور خاصان خدا سے تھے اور قاری و حافظ قرآن تھے، بہت بڑے صائم، قائم، عابد اور تہجد گزار تھے، اور تجھ ناپاک کے علاوہ کوئی ان کے خون ناحق کو نہ بہاتا۔ بحیر اپنے اس کام سے شرمندہ ہوا اور نادم و پریشان میدان جنگ سے نکل گیا اور افسوس کرتا رہا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب بریر کی ضرب سے یزید بن معقل مارا گیا تو ایک ناپاک شخص رضی بن منقذ عبدی نے بریر پر حملہ کیا اور بریر نے اس پر حملہ کیا۔ ایک گھنٹہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے، بالآخر بریر نے اسے زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رضی نے اپنے لشکر کی طرف دیکھ کر استغاثہ کیا تاکہ نجات ملے تو کعب بن جابر نے بڑھ کر جناب بریر پر حملہ کر دیا اور اپنا نیزہ جناب بریر کی پشت میں دے مارا۔ جب بریر نے نیزہ لگنے کا احساس کیا تو اپنے آپ کو رضی پر گرا دیا اور اس کے چہرے کو دانتوں میں لے لیا اور ناک کو کاٹ دیا۔ دوسری طرف کعب بن جابر نے زور سے نیزہ مارا جو بریر کی پشت میں جا لگا اور وہ رضی کے جسم میں گر پڑا، اور کعب نے بار بار جناب بریر پر تلواروں کے وار کیے جس سے جناب بریر شہید ہو گئے۔ رضی زمین سے اٹھا، بیٹھا اور کعب سے کہا کہ مجھے نعمت عطا کی جو زندگی بھر نہ بھولے گی۔ جب کعب بن جابر واپس آیا تو اس کی بیوی یا بہن نوار نے کہا کہ تو نے قاریوں کے سردار کو قتل کر کے ایسا کام کیا ہے، خدا کی قسم اب تم سے عمر بھر کلام نہ کروں گی۔ وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی کی شہادت۔ جناب بریر حزیر ہمدانی کے بعد وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی کی مبارزت طلبی ہے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ خوبصورت خوش سیرت، سرخ رخسار، چہرہ مثل چاند، بال مثل مشک سیاہ
موضوع قد رشید تھے۔ وہ پہلے نصرانی تھے، لیکن جب منزل صلبیہ سے امام حسین علیہ السلام کا گزر اس کے خیمے کے پاس سے ہوا اور پانی کا میٹھا چشمہ ظاہر کیا تو پھر وہب نے چشمہ دیکھا اور ماں نے پورا واقعہ سنایا تو اس کے دل میں نور ایمانی نے روشنی پیدا کر دی اور اپنا خیمہ اکھاڑ کر ماں اور نئی دلہن یعنی اپنی بیوی کو لے کر امام کے پاس آیا، مسلمان ہو گیا۔ اس کی ماں کا نام قمر تھا۔ جب روز عاشور امام کی غربت دیکھی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، اے میری جان، تم جانتے ہو کہ مجھے تم سے اس قدر محبت ہے کہ تمہارے بغیر ایک گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کربلا کے صحرا میں عزیز زہرا کی تنہائی اور غربت قابل برداشت نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی جان قربان کر دو تاکہ میں مادری حق بخش دوں اور قیامت تک تم سے راضی رہوں۔ وہب نے عرض کیا، اے مادر مہرباں، آپ مطمئن رہیں، میں اطاعت کروں گا اور اپنی یہ جان شاہ دو عالم پر قربان کر دوں گا، لیکن اماں، اس نیو بیاہتا بیوی کا کیا بنے گا کہ جس نے غربت میں ہمارے ساتھ موافقت کی اور ابھی تک اس نے ہمارے وصال سے کوئی میوہ بھی نہیں حاصل کیا۔ اماں اگر اجازت دیں تو اپنی بیوی کو اپنی شہادت پر راضی کر لوں اور اپنی شہادت پر اس کی دلداری کر سکوں۔ ماں نے کہا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کے نور، بے شک جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، تجھے کسی افسانہ میں نہ فریب دے دے، کیونکہ عورتیں مردوں کو لوٹتی ہیں۔ خبردار، بیوی کی باتوں میں آ کر سعادت ابدی اور ہمیشہ کی دولت سے محروم نہ ہو جانا۔ وہب نے کہا، مادر آپ مطمئن رہیں، میں نے محبت حسین پر ایسی کمر باندھی ہے کہ کوئی فریب کی انگلی اسے نہیں کھول سکتی۔ پس وہب اپنی بیوی جس سے ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اس کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ خیمہ کے کونے میں زانوں پر سر رکھے ہوئے ہے، بہت غمناک اور پریشان ہے اور دریائے غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور رخساروں پر آنسو موتیوں کی طرح گر رہے ہیں۔ جوں ہی زوجہ کی نظر وہب پر پڑی تو کھڑی ہو گئی اور استقبال کیا۔ وہب نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا، کھلے چہرے اور نرم زبان سے کہا، اے میری دل نواز، اے میری ہمدرد و مونس، اے میری جان، تجھے معلوم ہے کہ فرزند رسول کا اس بیابان لشکر میں لشکر کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور حضرت کی قربت کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان ان پر قربان کر دوں اور شہادت کی منزل پر فائز ہو جاؤں، تاکہ بروز قیامت خدا کی رضا اور رسول اللہ کی شفاعت، بطول عذرا کی خوشنودی اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عنایت حاصل کر سکوں اور ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ زوجہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے عرض کیا، اے میرے غم گسار، اے میرے وفادار، اے میرے انیس، میری ہزار جان امام حسین علیہ السلام کے غلاموں پر قربان۔ کاش کہ اگر شریعت میں عورت کو جنگ کی اجازت ہوتی تو میں بھی اپنی جان اپنے آقا اور مولا حسین علیہ السلام پر قربان کر دی، کیونکہ یہ ایسے بزرگوار ہیں کہ نہ تو ان سے جان پیاری کی جا سکتی ہے اور نہ ان کی غربت میں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس حالت میں کیسے تجھے روک سکتی ہوں؟ البتہ میں جانتی ہوں کہ جو شخص آج اس گرم صحرا میں اپنی جان اس مظلوم پر قربان کرے گا تو حوریں نشاط اور سرور سے استقبال کریں گی اور ان کی تمنا ہوگی کہ ہم جنت میں ایسی جنتی کے ساتھ رہیں۔ مجھے یہ وہم ہے کہ جیسے دنیا میں آپ سے محروم ہو رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں بھی آپ کے جمال سے محروم رہوں اور آپ حوروں کے جمال کی وجہ سے مجھے بھول جائیں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ دونوں فرزند رسول کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کے حضور میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھو گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے جاؤ۔ وہب نے قبول کیا اور دونوں فرزند زہرا کی خدمت اقدس میں آئے۔ زوجہ نے گریہ وزاری کی اور امام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول،
میں نے سنا ہے کہ جو شہید بھی گھوڑے سے زمین پر آتا ہے جنتی حوریں اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور قیامت تک اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ میرے شوہر آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تک میں نے اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا اور صحرا میں غریب اور لاچار ہوں۔ یہاں نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ بھائی، نہ خاندان، نہ مونس، نہ ناصر، کوئی بھی نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ روز قیامت میرے شوہر میرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھیں۔ میری دوسری گزارش ہے کہ مجھے آپ کے سپرد کر دیں اور آپ مجھے اپنے خانوادے کی سردار جناب زینب خاتون کے سپرد کر دیں تاکہ جب تک زندہ رہوں میں جناب زینب کبریٰ اور آپ کی بیٹیوں کی نوکری کرتی رہوں۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب اس نئی دلہن کی اس تمنا پر بہت روئے۔ وہب نے عرض کیا، اے فرزند رسول، مجھے یہ شرط قبول ہے کہ روز قیامت اپنی زوجہ کو طلب کروں گا، اور جب آپ کے جد امجد گرامی میری شفاعت کروائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی، تو اپنی اس زوجہ کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوں گا۔ بس میں اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ اسے اپنی خانوادہ کی مخدرات عصمت کے سپرد کر دیں۔ یہ کہا اور اجازت جہاد طلب کی۔ اجازت ملی تو اپنے خیمہ میں آ کر جنگی اسلحہ اٹھایا اور داؤدی زرہ پہنی، نیزہ ہاتھ میں لیا اور مکی ڈھال اٹھائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اچانک میدان میں نکل آیا۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، پھر گھوڑے کو اس دشت کربلا میں جولان دی اور ایسے کرتب دکھائے کہ ہر واقف و ناواقف اور ہر دوست و دشمن نے آفرین کہی۔ پھر مبارزہ طلبی کی اور جو بھی مقابل میں آیا تو نیزہ سے گھوڑے کی پشت سے زمین پر پھینکتا جاتا اور کبھی تلوار سے دو ٹکڑے کر دیتا۔ جب بھی دشمن سامنے آتا تو ان دشمنوں کو جہنم میں واصل کرتا۔ کشتوں کے پشتے لگا دیے تو ایک مرتبہ میدان سے ماں کے پاس آیا اور عرض کیا، اماں آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ ماں نے کہا، ہاں میرے بیٹا وہب، میں تجھ سے راضی ہوں۔ بڑی جواں مردی سے جنگ کی ہے تم نے، لیکن میری خواہش ہے کہ جب تک تمہاری جان میں جان ہے جنگ میں سستی نہ کرنا۔ بیٹے نے عرض کیا، اماں آپ کے حکم پر عمل کروں گا، لیکن اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو الوداع کہہ دوں۔ ماں نے اجازت دی۔ وہب خیمہ میں آیا تو دیکھا زوجہ نظر نہیں آئی، لیکن دکھی بین کی آواز آ رہی ہے۔ تڑپ کر کہا، کون ہے اس قدر دکھی انداز سے رونے والا؟ تو ایک کونے سے آواز آئی، میں اجڑی اپنے سہاگ کے لٹنے پر گریہ کنا ہوں کہ چند لحظوں کے بعد میری دنیا تاریک ہو جائے گی۔ وہب نے زوجہ کو تسلی دی اور الوداع کہہ کر خیمہ سے نکلے اور دوبارہ میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا، لوگو میرا امیر حسین ہے اور وہی بہترین امیر ہے۔ پھر مبارزہ طلبی کی تو حکیم بن طفیل میدان میں آیا۔ جوں ہی وہ آیا، آتے ہی وہب نے اس پر حملہ کیا، نیزہ سے اسے زمین پر پھینکا اور اس قدر زور سے زمین پر مارا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں سے ہائے ہائے کی آواز بلند ہوئی۔ پھر کوئی میدان میں نہ نکلا تو وہب نے گھوڑے کو محیض لگائی اور لشکر کفار پر حملہ آور ہو گیا۔ دائیں بائیں دونوں طرف لڑتا رہا، گھوڑوں کو نیزے مار مار کر زمین پر گراتا رہا، حتیٰ کہ وہب کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر تلوار سے حملہ آور ہوا، اس قدر جنگ کی کہ فرشتوں نے 1000 زبان سے تلوار کی رفتار پر آفرین کہی۔ لشکر کفار اس جوان سے بہت خوفزدہ ہوا تو عمر ابن سعد نے فریاد کی، اے مرد نما عورتوں، کیا ہو گیا ہے؟ ایک تازہ جوان کی تلوار سے اس قدر دور بھاگ رہے ہو؟ یہ لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی اپنی تلوار یا تیر نہیں مار رہا؟
عمر ابن سعد کی للکار سن کر لشکر کفار نے وہب کو گھیر لیا اور تلواریں، تیر، نیزے اور پتھر مار کر اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ تلوار کے 70 زخم تھے، نیزوں اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے، اور وہب اور ان کا گھوڑا کثرت تیر و نیزہ لگنے کی وجہ سے خارے پشت کی طرح ہو گیا تھا۔ اسی دوران میں ایک بدبخت نے کمین لگا کر تیز تلوار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیں، اور گھوڑے کے گرنے سے وہب بھی زمین پر گرے اور دونوں خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ جناب مرحوم مجلسی نے بہار اور سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ وہب کی زوجہ نے اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو ایک عمود اٹھایا اور خون میں غلطاں اپنے شوہر کے پاس پہنچی، اور پروانوں کی طرح اپنے شوہر کے ارد گرد بھاگتی تھی اور لوگوں کو وہب سے دور کرتی تھی۔ اب وہب میں اٹھنے کی سکت نہ رہی تو بیوی کو آستین سے پکڑ کر اسے خیمے میں جانے کی تاکید کی، لیکن وہ کسی صورت اس حال میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس لیے عرض کیا، اے میرے مونس، اے میرے غمخوار، مجھ پر افسوس کہ تجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان دونوں کی یہ گفتگو سنی کہ وہب اپنی زوجہ کو خیمہ میں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ جدا ہونے کو تیار نہیں، تو وہیں سے امام نے آواز دی، اے زوجائے وہب، خدا تجھ پر رحمت کرے، ان عورتوں کے پاس واپس آ جاؤ۔ زوجہ وہب امام کا حکم سن کر وہب سے مایوس ہو کر خیمہ کی طرف واپس آئی، اور وہب کی ماں کے پاس پہنچی اور اپنے شوہر کے فراق میں زمین پر گر پڑی اور سر میں خاک ملا لی۔ مرحوم شیخ صدوق نے اعمالی میں یہ روایت بیان کی ہے کہ زوجہ وہ عمود لے کر لشکر کفار پر حملہ آور ہو گئی، اور جب ایک ظالم نے وہب کی دائیں طرف ضرب لگائی اور دایاں بازو جدا ہو گیا تو وہب نے وہی عمود بائیں ہاتھ میں لے کر حملہ کر دیا، جبکہ دائیں ہاتھ سے خون کا فوارہ بہہ رہا تھا۔ جس ملعون نے ضرب لگا کر وہب کا دایاں بازو شہید کیا تھا، اسی پر حملہ کیا اور اس کو فی النار کر دیا۔ اسی دوران میں ایک ملعون نے جناب وہب کا بایاں بازو جدا کر دیا۔ وہب زمین پر گر گئے اور لشکر کفار نے وہب کے ارد گرد بھنگڑا ڈالا اور ان کو قیدی کر لیا۔ ابھی جان باقی تھی، ان کو عمر ابن سعد کے پاس لائے۔ اس ملعون نے چند گالیاں بکنے کے بعد حکم دیا کہ ان کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کے قدموں میں پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہب کے سر کو زوجہ سے اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے شوہر کے خون سے اپنی آنکھوں کو خونی سرما لگایا، اور پھر خود اپنے شوہر کے بے سر بدن کے پاس آئی اور لاش پر گر پڑی اور اس قدر بین کیے کہ ہر دوست اور دشمن کو رلا دیا۔ شمر ملعون نے اپنے غلام کو بھیجا کہ وہب کی زوجہ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے۔ یہ بدبخت غلام آیا تو جیسے ہی وہ شوہر کی لاش پر گریہ کنا تھی تو عمود سے اس قدر زور سے اس مظلومہ کے سر پر ضرب ماری کہ سر شدید زخمی ہو گیا اور زوجہ کی روح شوہر کی لاش پر ہی پرواز کر گئی۔ وہب کی ماں میدان میں آئی، اپنے بے سر بیٹے کی لاش کو دیکھا تو ایک لحظہ کو ماتم کیا، پھر اٹھ کر ملعونوں کو خطاب کر کے کہا، اب میرے لیے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اے ملعونوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہودی اور نصرانی تم سے بہتر ہیں۔ تم نے اپنے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کرنے کا پختہ عزم کیا ہوا ہے۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق اپنے بیٹے کا سر اٹھا کر لشکر کفار کی طرف اس قدر زور سے مارا کہ ملعون کو فی النار کر دیا اور کہا، اے بے حیا لوگو، ہمارے نزدیک جو سر قربان کیا جاتا ہے واپس لینا وفا کے خلاف ہے۔ پھر یہ ماں اپنے بیٹے کے خیمہ میں آئی تو خالی خیمہ کو اکھیڑ دیا اور خیمہ کی چوب کو اٹھایا اور میدان میں آ گئی اور ان ملعونوں پر حملہ کر دیا اور 2 ملعونوں کو فی النار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آواز دی، اے مستور مدینہ، واپس آ جاؤ
عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے، میں ضامن ہوں کہ تم اور تمہارا بیٹا دونوں میرے نانا کے پاس ہوں گے۔ مادر وہب واپس آئیں اور روتی ہوئی لوٹی۔ امام نے اپنی مستورات کو فریاد کی کہ مادر وہب کو تسلی دیں۔ کبھی کبھی جب مادر وہب کے بین بلند ہوتے تو خود امام حسین اسے تسلی دیا کرتے۔ وہب کے بعد عمرو بن خالد شہید ہوئے اور ان کے بعد خالد بن عمرو بن خالد شہید ہوئے، ان کے بعد سعد بن حنظلہ تمیمی شہید ہوئے، ان کے بعد عمیر بن عبداللہ مسجی شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب حماد بن انس شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب وقاص بن عبید شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب شریح بن عبید شہید ہوئے۔ جناب ہلال بن نافع کی شہادت۔ بقول ابی مخنف یہ بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے پروردہ ہیں اور تیر اندازی میں اس قدر مشہور زمانہ تھے کہ ہر تیر پر اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھتے تھے تاکہ جہاں تیر لگے معلوم ہو جائے کہ کس کا تیر ہے۔ ان کا تیر کبھی خطا نہیں ہوا، بلکہ رات کی تاریکی میں بھی کسی کی آنکھ کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ چند صحابہ کی شہادتوں کے بعد ان کی رگوں میں جوش آیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ جہاد کی اجازت ملی اور یہ کامیاب دلیر اور شجاع غضنفر میدان میں آئے۔ لشکر کفار پر نگاہ کی تو لشکر کفار گھبرا گیا۔ انہوں نے تیر کمان سیدھی کی اور ابو مخنف کے مطابق 70 ملعون کو تیروں کا نشانہ بنایا اور ان کو جہنم کے سپرد کر دیا، اور یہ رجز پڑھ رہے تھے: اے ملعونوں، میں یمنی بجلی جوان ہوں، میرا دین حسین اور علی کا دین ہے، آج میری جنگ میری آرزو ہے اور میری اس رائے پر میرا عمل دیکھ رہے ہو۔ جناب قزوینی نے ریاض الاحزان میں لکھا ہے کہ جب ترکمان کے سارے تیر اپنے نشانے پر مار دیے تو تیر کمان کو توڑ دیا اور افسوس سے لبوں کو کاٹتے ہوئے تلوار اٹھائی اور غلاف سے نکالی اور اس برق رفتاری شرر بار سے حملہ شروع کیا، رکابوں پر زور دیا اور لگام ڈھیلی کر دی اور قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ کی تلوار کے شعلے دشمن کے دلوں کو جلا رہے تھے، کثیر تعداد کو واصل جہنم کیا، لیکن ہائے افسوس کہ یہ شاہ سوار پیاس کی آگ میں جل رہا تھا۔ نوک زباں سے ناف تک خشکی ہی خشکی تھی اور ہوا کی گرمی نے ان کے بدن کی چاندی کو زردی مائل کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ شیر دل بہت بہادر، چالاک اور دلیر تھے، لیکن دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جس قدر ان کو قتل کرتے ان کی تعداد میں فرق محسوس نہ ہوتا۔ اس طرح لڑتے لڑتے ان کے بدن میں خون ریزی ہوتی رہی جس سے وہ کمزور ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک ظالم نے چھپ کر گرز سے وار کیا اور آپ کا دایاں ہاتھ بیکار کر دیا۔ جناب ہلال نے چستی سے تلوار بائیں ہاتھ میں لے لی اور اس ملعون کو مارنا چاہا تاکہ اس سے انتقام لے سکیں، لیکن ایک اور ملعون نے چھپ کر بائیں بازو پر وار کر دیا اور وہ بازو کٹ گیا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب ہلال کے نزدیک روز روشن تاریک ہو گیا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتے اور جس طرح دیکھتے اور جہاں تک نظر جا سکتی تھی دشمن ہی دشمن ہے اور کوئی یارو مددگار نہ تھا۔ ان ملعونوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے اور اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان پر ہجوم کر دیا اور پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ ابن سعد نے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ اسی اثنا میں شمر نے اس مظلوم کی گردن پر تلوار ماری اور سر تن سے جدا کر دیا۔ شہادت جناب نافع بن ہلال بجلی۔ زیارت شہداء میں ہے السلام علی نافع بن ہلال بجلی المرادی، تو یہی مراد ہیں کہ اپنے بابا ہلال کی شہادت کے بعد میدان میں آئے۔ مرحوم واعظ قزوینی نے حدائق الانس میں شہادت کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ نافع بن ہلال کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، زوجہ بھی کربلا میں ساتھ تھیں۔
یہ اپنے بابا کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے کہ زوجہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور میدان میں جانے سے روکا۔ نافع اپنے باپ کی شہادت اور شہنشاہ کربلا کی پیاس و غربت کو برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا، اے میری زوجہ، کیا تم امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی غربت کی حالت نہیں دیکھتی کہ کس طرح دشمن کے چنگل میں گھر چکے ہیں؟ اگر آج میں ان کی نصرت نہ کروں تو پھر میری غلامی بیکار رہے گی۔ امام تک جب ان دونوں کی آپس کی گفتگو پہنچی تو فرمایا، اے ہلال، آپ نے تازہ شادی کی ہے، آپ کی زوجہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھیں، لہٰذا اس کی زندگی کو دکھی اور پریشان نہ کرو۔ نافع نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، اگر آج آپ کو اس حالت میں دیکھ کر خاموش رہوں تو کل آپ کی جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کو پیغمبر کی روح کا صدقہ مجھے اذن جہاد عطا فرمائیے تاکہ اس حقیر جان کو آپ کے اوپر قربان کر سکوں۔ حضرت نے اجازت دی اور داغدار دل کے ساتھ یہ نوجوان خیمے سے نکلا۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں، جوں ہی امام نے اجازت دی تو خیمہ سے ایک بہادر جوان غضبناک شیر کی طرح باہر نکلے، جبکہ نیزہ تلوار تیر کمان اٹھائے ہوئے تھے۔ جب میدان میں آئے تو لشکر ابن سعد کی طرف دیکھا اور یہ رجز پڑھا، میں یمنی بجلی جوان ہوں، میرا دین حسین اور علی کا دین ہے، میں تمہیں بہادر جوان کی طرح ماروں گا اور خدا مجھے شہادت دے گا۔ ابن سعد کے لشکر سے مزاحم بن حریث نے جواب دیا، میں تو عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے فرمایا، تم شیطان کے دین پر ہو، ابھی تمہاری گردن جدا کرتا ہوں اور ایک کاری ضرب سے اس عثمانی ملعون کا سر جدا کر دیا اور تلوار کو آفرین کہا۔ پھر جب میدان میں کوئی نہ نکلا تو انہوں نے لشکر پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ جوان پیاسا تھا اور لڑتے لڑتے تھک گیا تو لشکر یزید نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ہر طرف سے ان پر حملہ شروع کر دیا۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ کثیر خون ریزی کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ اے جوان، ارجعی ارجعی، آ جاؤ آ جاؤ، اور جان پرواز کر گئی۔ نافع کی روح اپنے باپ ہلال کی روح سے جا ملی اور دونوں جنت کے ساکن ہو گئے۔ جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت۔ صاحب ارشاد نے لکھا ہے کہ جب اصحاب حسین کی شجاعت اور دلیری اور جواں مردی سے لشکر ابن سعد کے بہت سے سپاہی قتل ہو گئے تو عرب کے جنگ کے دستور کے مطابق اور امام حسین علیہ السلام سے طریقہ جنگ مبارزہ طلبی کا توڑ دیا گیا، اور عمر بن حجاج نے لشکر کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے احمقو، نادانو، کیا تم جانتے ہو کہ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو؟ کب تک ان شیروں سے لڑتے رہو گے؟ یہ تو موت کو شہادت کی سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر اسی طرح مبارزہ طلبہ کا طریقہ جاری رہا، یہ ہمارے سارے لشکر کو ختم کر دیں گے، لہٰذا اب کوئی بھی ان کی مبارزہ طلبی کے جواب میں میدان میں نہ جائے، بلکہ جنگ مغلوبہ یعنی غلبہ کر دینے والی کی جائے، یعنی جو شخص بھی لشکر اصحاب حسین سے آئے اس پر یکباری حملہ کر کے قتل کر۔ عمر ابن سعد نے عمر بن حجاج کی اس تجویز پر آفرین کہا اور یہی اعلان میدان میں ہوا۔ اس وقت اصحاب حسین پر تشنگی غالب تھی اور ہر شخص زندگی سے اکتا چکا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو امام حسین علیہ السلام نے تلوار کھینچ لی کہ میدان میں جاؤ اور اس قدر جنگ کرو کہ شہید ہو جاؤ۔ اصحاب حسین سامنے آئے اور عرض کیا، آپ اپنی مسند پر تشریف رکھیں، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، ابھی ہم زندہ ہیں، آپ آرام فرمائیں۔ امام نے اصحاب کے جذبات دیکھے تو گریہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ ابن سعد نے مبارزہ طلبی کے طریقے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ اصحاب حسین میں سے ہر صحابی جب تک 500,000 کوفیوں کو قتل نہ کر دیتا شہید نہیں ہوتا تھا۔ پس عمر ابن حجاج لشکر کفار سے ذرا دور ہو کر لشکر حسینی کے قریب آیا اور آواز دی، اے اہل کوفہ، ذرا خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔
اپنے امام یزید لعین کی اطاعت پر ثابت قدم رہو، اور جو اس سے پیچھے ہٹا وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ پس حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، یہ اور ان کے ساتھی دین سے خارج ہیں، لہٰذا ان کا قتل کرنا واجب ہے، سستی نہ کرو اور ان کے قتل میں جلدی کرو۔ جب امام نے عمرو بن حجاج کی یہ تقریر سنی تو فرمایا، اے فرزند حجاج، لوگوں کو میرے خون بہانے اور قتل کرنے کی ترغیب دے رہے ہو۔ اے ظالم، کیا ہم دین سے خارج اور تم دین پر ثابت قدم ہو؟ خدا جانتا ہے اور تم بھی سارے اچھی طرح جانتے ہو کہ کون دین پر ہے اور کون دین سے خارج ہے۔ اے بے مروت، میرا خون بہا کر تمہیں کبھی کچھ نہ ملے گا۔ عمرو بن حجاج نے امام کے یہ جملے سنے تو غضبناک ہو گیا اور اپنے لشکر کفار کو یک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ابن سعد کے تیر اندازوں نے امام علیہ السلام کے اصحاب پر تیر برسانے شروع کر دیے اور خیمہ پر شدید جنگ شروع ہو گئی۔ امام کے اصحاب نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لشکر کفار کے سامنے آ گئی اور دشمن نے تیر و شمشیر کے حملوں کو اپنے چہروں اور جسموں پر لیا تاکہ کوئی تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف نہ آئے۔ مسلم بن اوسجہ اسدی نے پیچھے سے اس لشکر کفار پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ باقی اصحاب نے لشکر کفار پر شدید حملہ کر دیا اور اس حملے میں مسلم کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے۔ جب مسلم نے دیکھا تو اپنے باقی ساتھیوں کو للکارا کہ میری جان تم پر قربان ہو جائے کہ ثابت قدمی اور ان روبار صفت لوگوں پر شدید حملہ کروں۔ لشکر کفار نے مسلم کا محاصرہ کر لیا، لیکن مسلم نے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمن حیران ہو گیا اور ان کے صبر اور استقامت پر تعجب کیا، کیونکہ لشکر پر حملہ کرتے اور کبھی پیچھے ہٹ کر دشمنوں کی تیر اور تلوار کے حملوں کو سینے میں لیتے۔ مسلم بن اوسجہ پیاسے تھے، بوڑھے تھے، لیکن جوانوں کی طرح ہر طرف حملہ کر رہے تھے، اور جس طرح جنگ آذربائیجان میں دشمن کو مجبور کر دیا تھا، اسی طرح کربلا میں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس زاہد، عابد، اللہ کے نیک اور صالح بندے نے روز عاشورہ وہ شجاعت دکھائی کہ آج تک کسی شجاع نے ایسی شجاعت نہیں دیکھی۔ 50 ملعونوں کو اپنے نیزے سے واصل جہنم کیا، 7 ملعونوں کو تلوار سے قتل کر دیا اور ان کے علاوہ سینکڑوں کو زخمی اور پامال کیا۔ ہائے افسوس کہ وہ ایک شخص تھا اور دشمن کی تعداد بہت تھی۔ مسلم کو لڑتے لڑتے بہت زخم آئے، تیروں کے کثرت سے لگنے کی وجہ سے خار پشت کی طرح ہو گئے تھے۔ جب ظالموں نے مسلم کو کمزور اور ناتواں دیکھا تو اطراف سے حملے تیز کر دیے، اس قدر تلواروں اور نیزوں کے وار کیے کہ بلند قامت اور سخت جان مسلم کو گھوڑے سے گرا دیا گیا۔ جب زمین پر گرے تو ان ملعونوں نے اس قدر زخم لگائے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پھر چھوڑ دیا۔ جب امام کو اس کیفیت کی خبر ملی تو امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور ٹوٹے دل سے حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لے کر مسلم کے سرہانے پہنچے۔ ابھی مسلم کی جان باقی تھی جب امام کی نظر مسلم بن اوسجہ کی زخمی جسم پر پڑی۔ چہرہ خاک آلود ہے تو ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا، اے مسلم، مطمئن رہو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور اکٹھے خدمت رسول میں جائیں گے۔ جب مسلم نے یہ آواز سنی تو آنکھیں کھولیں اور حضرت کو دیکھ کر بہت روئے۔ حبیب آگے بڑھے اور کہا، اے بھائی مسلم، خدا کی قسم میرے لیے آپ کو اس حالت میں دیکھنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ برادر مسلم، اگر میں نے تیرے بعد زندہ رہنا ہوتا تو تجھے ضرور کہتا کہ مجھے وصیت کرو تاکہ اس پر عمل کروں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ مسلم نے کہا، برادر حبیب، میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ حبیب نے کہا، بتائیں کیا وصیت ہے؟ مسلم نے کہا، میری فقط ایک وصیت ہے کہ میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، اور اشارہ امام حسین کی طرف کیا اور کہا کہ یہ میرے غریب امام ہیں، ان کو کبھی
اکیلا نہ چھوڑنا۔ حبیب نے کہا اے برادر مطمئن رہو کہ خدا نے مجھے آج کے دن کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی اثنا میں مسلم کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کچھ وقت مسلم کی لاش پر روئے، گریہ کیا، ماتم کر کے پھر حبیب کے ساتھ واپس آ گئے۔ السلام